بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر لے لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کو لے لیا تو ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ، اپنے قریطہ اور نفیر کی سردار صفیہ بنت حی کو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دے دی تو وہ آپ ہی کو تو مناسب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہاں لے آؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے دحیہ، تم اس کی جگہ قیدیوں میں سے کوئی باندی لے لو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر گئے۔ جب خیبر کا قلعہ اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ کے سامنے کسی نے حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ ان کا خاوند قتل ہو چکا تھا اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ ابھی دلہن ہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے خاص کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے لے کر چلے۔ جب آپ صبیہ مقام کے سرنامی پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حیض سے پاک ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے چھوٹے سے دسترخوان پر کھجور، گھی اور آٹے کا حلوہ تیار کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خبر کر دو کہ ولیمہ تیار ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ولیمے میں تھا۔ پھر ہم وہاں سے مدینہ چلے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی کوہان پر چادر سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے پردے کا انتظام فرماتے، پھر اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گٹھا کھڑا کر دیتے جس پر اپنا پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ اونٹ پر سوار ہوتی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 راتیں گزاری اور میں نے آپ کے ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا۔ اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت، بلکہ آپ کو ولیمہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے دسترخوان بچھائے اور ان پر کھجور، پنیر اور گھی بھی رکھ دیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضرت صفیہ ام المؤمنین ہے یا باندی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ کر لیا تو پھر یہ ام المؤمنین ہے، اور اگر پردہ نہ کیا تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہے۔ جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے پیچھے کچھ اچھی نرم جگہ بنائی اور پردہ لٹکا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئی تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ مجھے ولیمہ میں سے کچھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر فرمایا، تم اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی میں نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے اس لیے وہ اب تمہاری ماں بن گئی ہے۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ حاضر ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ کی چادر کے ایک کونے میں 1.5 مڈ عجوہ عمدہ کھجوریں تھی اور فرمایا کہ اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیلا نشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھوں میں نیلا نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے خاوند سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، تو اس نے مجھے تپر مارا اور کہا کہ کیا تم یثرب کے یعنی مدینہ کے بادشاہ کو چاہتی ہو؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا، کیونکہ آپ نے میرے والد اور خاوند کو قتل کیا تھا۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور خاوند کے قتل کرنے کی وجوہات بیان فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا، اے صفیہ، تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ غرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وجوہات بیان کی کہ آخر میرے دل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بالکل نکل گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس خیمہ میں اندر تشریف لے گئے
تو حضرت ابو ایوب نے رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ساری رات گزاری۔ جب صبح کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا۔ اس وقت حضرت ابو ایوب کے پاس تلوار بھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ نے اس کے باپ، بھائی اور خاوند کو قتل کیا ہے۔ مجھے اس کی طرف سے آپ پر اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے رات یہاں گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو ایوب کے بارے میں خیر کے کلمات فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ اگر رات کو کسی وقت حضرت صفیہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی حرکت کرے تو میں آپ کے قریب ہوں۔ حضرت عطار بن سیار کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر سے مدینہ آئی تو ان کو حارثہ بن نعمان کے ایک گھر میں ٹھہرایا گیا۔ انصار کی عورتیں سن کر حضرت صفیہ کے حسن و جمال کو دیکھنے آنے لگی۔ حضرت عائشہ بھی نقاب ڈالے ہوئی تھی۔ جب حضرت عائشہ وہاں سے باہر نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے اور پوچھا، اے عائشہ، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ایک یہودی عورت دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب سے صحیح سند سے روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی تو ان کے کان میں سونے کا بنا ہوا انگور کا ایک پتا تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہ کو اور ان کے ساتھ آنے والے ہر دو عورتوں کو ہدیہ کیا۔